ہیں، اور پھر محمد عربی کا خاندان، پھر رسول اللہ کا خاندان، ان کے بارے میں بات کرنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا جو شخص ہم سے بغض یا حسد کرے گا، یعنی امام حسن فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تھا جو ہم سے یعنی اہل بیت نبوت سے جو حسد اور بغض کرے گا تو فرمایا وہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پہ نہ آئے۔ یار عجیب بات ہے، میرے حسن سے بغض رکھے، میرے حسین سے بغض رکھے، میری فاطمہ سے بغض رکھے، میرے علی سے بغض رکھے، اور پھر یہ امید رکھے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے جام کوثر پلاؤں۔ فرمایا وہ نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ وہ کوثر کا جام پینے آئے اور اسے آگ کے انگارے نصیب ہو جائے۔ یہ خود امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے بغض رکھنا، اہل بیت نبوت سے بغض رکھنا، اور مستدرک میں تو جو حدیث ہے وہ بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سن لینا، اور یہ جو حدیث ہے نا یہ میرا خیال ہے راٹ لینی چاہیے، یہ مستدرک میں موجود ہے، راٹ لینی چاہیے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بیت اللہ شریف کے ایک کونے میں اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے اور ہر وقت کثرت کے ساتھ روزے رکھے، یعنی عام جگہ پہ نماز نہ پڑھے، بیت اللہ شریف جا کے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھے اور روزے بھی کثرت کے ساتھ رکھے، اور پھر حضور فرماتے ہیں میرے اہل بیت نبوت کے بغض اور دشمنی پہ مر جائے، جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ رکھے سنبھال کے اپنی نمازیں، چاہے بیت اللہ میں پڑھی ہوں، رکھے سنبھال کے اپنی نمازیں، چاہے اس نے خانہ کعبہ میں ادا کی۔ اس لیے بریلی کے امام نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ان سے پیار کرے۔ رسول اللہ کے خاندان، ایک کسی شاعر نے ایک جملہ کہا، اس نے بڑا ہی شاندار کہا، اس نے کہا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، صحابہ سے، اہل بیت سے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کے لوگوں سے بھی بغض نہ رکھنا۔ ترمذی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، گویا حضور فرما رہے ہیں میں بھی تو عربی ہوں نا، میری برادری سے، میرے قبیلے سے، میرے علاقے والوں سے بغض نہ رکھنا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے جس نے اہل عرب سے بغض اور کدورت رکھی وہ میری شفاعت میں داخل نہیں ہوگا، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا قیامت کے دن۔ جس نے اہل عرب سے بغض رکھا، دیکھیں نا وہ تو میرے رسول اللہ کا قبیلہ ہے، وہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہل عرب سے کبھی بھی بغض نہ رکھے، کبھی بھی۔ اور فرمایا اس لیے نہ ان سے بغض رکھو، اس لیے نہ بغض رکھو، فرمایا اس لیے نہ بغض رکھو کہ میں بھی عربی ہوں، اور اس لیے اہل عرب سے بغض نہ رکھو کہ قرآن مجید بھی عربی میں نازل ہوا، اور اس لیے بھی عربیوں، یہ حضور فرما رہے ہیں، فرمایا اس لیے بھی عربیوں سے بغض نہ رکھنا کہ جنت میں جب تم جاؤ گے تو اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، تو لہٰذا ان سے بغض نہ رکھو، ان سے کبھی بھی عداوت نہ رکھو اہل عرب کے ساتھ، ان کے ساتھ پیار کرو، اس لیے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی قوم، ان سے محبت کرو۔ پھر تھوڑا آگے بڑھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے لوگوں میں بڑی خوفناک غلطیاں ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی دین کے عالم سے بغض نہیں رکھنا، عداوت نہیں کرنی، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا تو عالم بن جاؤ، یا علماء کے شاگرد بن جاؤ، یا علماء کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ، اور یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا پانچویں نہ بننا، یا عالم بن جاؤ، یا علماء کے شاگرد بن جاؤ، یا علماء کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ، یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا پانچویں نہ بننا، نقصان اٹھاؤ گے، پانچویں نہ بننا۔ پانچواں کون ہوتا ہے؟ علماء سے بغض رکھنے والا۔ فرمایا پانچویں نہ بننا، نقصان اٹھاؤ گے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں جس نے کسی عالم سے صرف اس لیے بغض رکھا کہ وہ عالم ہے، وہ دین کا عالم ہے، تو فرماتے ہیں یہ تو ویسے ہی کفر ہے۔ کچھ لوگ فٹافٹ بات کر دیتے ہیں نا جی چھوڑیں جی ان کو کیا پتا، فقط اس لیے بغض رکھا کہ وہ عالم ہے، یہ تو صریحاً کفر ہے، یہ تو اس نے دین کی حدوں کو توڑا۔ کبھی بھی علماء کے ساتھ بغض نہ رکھیں، عداوت نہ پیدا کریں۔ اور پھر اگلی بات کروں تو کسی نے اگر اللہ کے ولی سے ہی بغض رکھ لیا،
تو معاملہ دور نکل گیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اس کو جنگ کرنی پڑی۔ یعنی اللہ کے ولی کے ساتھ اس نے عداوت رکھ لی، اللہ کے ولی کے ساتھ، فرمایا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے شہزادے، بڑے کامل ولی تھے اللہ کے، یعنی ایسا شخص کہ جس کو لوگوں نے کہا کہ ان کی تو شکل بھی سرکار غوث اعظم سے ملتی، ہم شبیہ غوث اعظم کہا گیا۔ ایسا شخص کہ جہاں بیٹھ جائیں وہیں مجمع لگ جائے۔ 1.25 کروڑ آدمی حضرت کا مرید تھا، 1.25 کروڑ، اور ان مریدوں میں عام لوگ نہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث، شیخ القرآن، وقت کے اجلا علماء نے آپ سے بیعت فرمائی۔ ایک دفعہ ایک سفر میں تھے تو ایک سیٹھ صاحب نے کہا کہ حضرت صاحب میرے گھر میں بھی رکیں۔ کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ دین جو آدمی بیان کر رہا ہے نا، سارے دین پہ اسی بیچارے نے عمل کرنا ہے، وہ نہ دائیں بائیں ہٹے، ہمیں آزادی ہے، ہمارا جو دل کرے گا ہم کریں گے۔ بھائی آپ کو دیکھنا چاہیے، وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، کچھ جگہ پہ مجبور بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ جگہ پہ شریعت نے اسے گنجائش دی ہے، شریعت اسلامیہ نے گنجائش دی ہے۔ عالم اگر ساری رات عبادت کرے گا، اسے کرنی چاہیے، ساری رات اگر عبادت کرے گا تو مسائل دینیہ کون بتائے گا؟ رات کو مطالعہ کون کرے گا؟ لوگوں کے لیے کون اسباب پیدا کرے گا؟ بہت سارے علماء کو بہت زیادہ سکون دینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ بہت ساری چیزوں سے بالکل بری ہو کر دین کے بارے میں ریسرچ کر سکیں، لیکن لوگ ہیں کہ وہ اعتراض کرتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم، وہ سیٹھ صاحب کہنے لگے کہ میرا دل کرتا ہے مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ میرے گھر میں رہے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت، لوگوں نے کہا حضور وہ چاہتا ہے، اللہ کے بندے دل نہیں توڑتے، نرمی ہوتی ہے نا، اور اس نرمی کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ اللہ والوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ کہا کہ وہ چاہتے ہیں، فرمایا صحیح ہے چلتے ہیں۔ رات اس کے گھر میں قیام کیا۔ اب آپ کو پتہ ہے مسافر کی تو اللہ نے نماز کم کر دی ہے، 4 رکعتوں والی کو 2 کر دی ہے، اللہ نے کم کر دی۔ اس نے کیا کیا، حضرت نے عشاء کی نماز اس کے گھر میں پڑھی تو اس نے تہجد کے لیے بھی پانی رکھ دیا۔ حضرت آرام سے سوئے رہے، سحری کا وقت ہوا، فجر کی اذان ہوئی تو حضرت اٹھے، وضو فرمایا، نماز پڑھی، ناشتہ کیا، روانہ ہو گئے۔ اس نے شور کرنا شروع کر دیا، اتنے بڑے ولی بنے پھرتے ہیں، 1.25 کروڑ آدمی مرید ہے تو تہجد تو پڑھی نہیں۔ علماء نے سمجھایا، علماء نے، کہ بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ تہجد تو آدمی گھر میں بھی نہ پڑھے تو اس پر اعتراض کرنا منع ہے، اس لیے کہ یہ نماز نفل ہے۔ تو آپ مسافر کے بارے میں یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ تہجد پڑھے گا، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کے غلام فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ سفر کرتے تھے لیکن نبی پاک 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو بھائی آپ مسافر پر پابندی لگا رہے۔ اس نے کہا جی نہیں، میں نے تعریف بڑی سنی تھی، انہیں تہجد پڑھنی چاہیے تھی۔ بھی تم نے تعریف سن لی تھی تو اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ اب وہ سفر کے اندر سوئیں گے نہیں، وہ آرام نہیں کریں گے، اب لوگوں کی تعریفوں پر بھی پورا اترتے رہیں گے، وہ ہر وقت یہ دیکھتے رہیں گے کہ تعریف سن لی ہے تو وہ بیچارے لٹکے ہی رہیں گے، سوئیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں۔ اس نے بڑی بے ادبی کری، لوگوں نے سمجھایا، کسی نے حضور مفتی اعظم سے بھی کہا، رب کریم کے بندے کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، فرمایا میری ذات پر اگر کوئی اعتراض ہوتا تو میں اسے ضرور قبول کرتا، لیکن اس نے ظلم یہ کیا ہے کہ جو اعتراض بنتا نہیں تھا، جو اعتراض تھا نہیں، وہ اس نے مجھ پر کرنا شروع کر دیا، جو چاہیے نہ تھا، جس کی شریعت ہی گنجائش نہ دیتی تھی، وہ والا شکوہ اس نے کیا۔ اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال اللہ اس کا بھلا کرے، بہت بڑا سیٹھ تھا، بہت بڑا رئیس تھا، بہت بڑا مالدار تھا، بڑے ڈیرے چلتے تھے، بڑا کچھ ہوتا تھا۔ پھر چند دن ہی گزرے کہ حالات خراب ہونے لگے، معاملات بگڑنے لگے، اور پھر اتنی بری حالت ہوئی کہ مانگنے پہ آ گیا۔ پھر کسی نے کان میں سمجھایا کہ ابھی وقت ہے، اللہ سے ڈر جا، ابھی وقت ہے، رب کریم سے ڈر جا، جا کے معافی مانگ لے۔ جب حضور مفتی اعظم کے دروازے پہ آیا نا، آ کے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت فرمانے لگے تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، پر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، تو بھی اسے معاف فرما دے، میں دعا کرتا ہوں۔ پھر کچھ وقت گزرا تو حالات بدل گئے، ماحول صحیح ہو گیا۔ کبھی بھی کسی مومن کا بغض نہ رکھیں، کسی مومن کا، اور پھر اگر وہ عالم ہو، اور پھر اگر اللہ کا ولی ہو، پھر اس سے آگے بڑھ کر اگر وہ رسول اللہ کا غلام ہو، صحابی ہو، اور پھر اس سے بڑھ کر اگر اہل بیت نبوت میں لوگ شامل ہوں، اپنے دل پر پہرا لگائیں۔ یاد رکھیں کسی جگہ کسی مقام پر بھی
کسی جگہ بھی مومن کے سینے سے کدورت اور عداوت نہیں چھلکنی چاہیے۔ مومن تو میٹھی زبان والا، کھلے دل والا، پیار والا ہوتا ہے۔ اخلاق حسنہ کی دولت اللہ نے اسے دی ہوتی ہے، وہ تو محبتیں بانٹتا ہے، اس لیے کہ محبت والے رسول کا ماننے والا ہے۔ اس امت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن اس امت کا یہ اعزاز ہے کہ ولی قیامت تک اس امت میں موجود رہیں گے۔ لیکن ولی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی تعریف اس کے مرید کر دیں، جس کی تعریف اس کے بیٹے کر دیں، جس کی تعریف اس کے عقیدت مند کر دیں، جس کی تعریف کو 10-15 لوگ کر دیں، یا میری طرح جو پگڑی بڑی باندھ لے، جو بادشاہ پہن لے، ولی ہو جاتا ہے۔ ولی کا معنی ہے دوست۔ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ولی کی ترجیح اللہ رسول ہوتے ہیں، بندے نہیں۔ اولیاء اللہ میں تو ایک جماعت گزری ہے جن کو ملامتی کہا جاتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے کشف الماجوب میں۔ وہ تو کام اس طرح کے کرتے تھے کہ مخلوق ان کو برا سمجھے، ان سے دور رہے۔ یہ جو چکر ہے نا کہ لوگ کس طرح قابو کیے جا سکتے ہیں اور کس انداز میں بندے گھیرے جا سکتے ہیں، یہ تو سرے سے مزاج ہی نہیں اولیاء کا۔ وہ تو مخلوق کے ساتھ صرف اتنا تعلق رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ انہیں دین بتا دیں، جو پیغام ان کے ذمے ہے وہ آگے پہنچا دیں۔ اس سے زیادہ کوئی ان کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق۔ قرآن مجید دیکھیے نا، اللہ فرماتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ آپ کی توجہ نہیں ہو رہی میری بات پہ۔ اصل میں وہ جب سے مصیبت آئی ہے نا لائیو چلانے کی اور چینل بنانے کی، تو یہی کام رہ گیا، باقی سارے ختم ہو گئے۔ آپ ضرور بنائیں، پر 2-3 لوگ بنا لیں، باقی ان سے لے لیں۔ اب سارے آپ اسی کام ہی لگ جائیں گے تو میری بات کون سنے گا؟ پھر چلو اس طرح کر لیتے کہ ایک ویڈیو بنا کے آپ کو بھیج دیتے، آپ وہ دیکھ لیتے۔ آپ میری بات پہ توجہ کریں، میں نے چند ایک باتیں کرنی ہیں اور کوئی بات لمبی نہیں کرنی، جو بہت ضروری ان میں سے بات ہوگی صرف وہ آپ سے عرض کرنی۔ وقت زیادہ کرنا مقصد نہیں، پیغام دینا مقصد ہے۔ اس پیغام کو آپ سمجھ لیں، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ پھر لوگ سارے تعریف نہیں کرتے، کچھ لوگ انہیں برا بھی کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور کسی برا کہنے والے کی بات کی پرواہ نہیں کرتے، چونکہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ حق بات کہتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے مفادات پر چوٹ بھی پڑتی، کچھ لوگ اس سے پریشان بھی ہوتے ہیں۔ اور جس دور میں میں ہوں یہ تو دور ہی خوشامد کا ہے، یہ تو دور ہی تعریف کا ہے۔ یہ میلاد شریف آ رہا ہے نا خیر سے، تو اس میں کئی دفعہ میں سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں کہ محفل میلاد مصطفیٰ بڑا لکھا ہوا ہے یا میری طرح کے مولوی کا نام بڑا لکھا ہوا ہے۔ جو چیز اصل ہے وہ کئی دفعہ چھوٹی کر دی جاتی ہے، اور فوٹو ہی فوٹو ہے، تصویر ہی تصویر ہے۔ اور پھر جناب اس میں جو خوش آمدیں ہوتی ہیں، جو تعریفیں ہوتی ہیں، ایک محفل میں میں گیا تو مجھے ایک لسٹ دے دی گئی کہ فلاں صاحب کی صدارت ہے، ان کا بھی نام لینا ہے، فلاں ہمارے مہمان خصوصی ہیں، سیاسی سماجی آدمی ہیں، ان کا بھی نام لینا ہے، فلاں بندہ یہاں خدمت بڑی کرتا ہے، اس کا بھی نام۔ وہ کارڈ کے پیچھے نام لکھ کے دے دیے۔ تو میں نے ان سے مسکرا کے کہا، میں نے کہا یار تم نے تو مجھے کہا تھا کہ نبی پاک کی تعریف کی محفل ہے، تو یہ ساری قوم کہاں سے آ گئی بھائی؟ سوائے حضور کے کرو مدح اہل دول رضا، اور پڑے نا اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا اور میرا دین پارا انعام ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پرواہ نہیں کرتے، اور جب وہ پرواہ نہیں کرتے تو رب کیا فرماتا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے اور رب جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ کے بندوں کی ترجیح اللہ رسول کی ذات ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی وہ قوم کا رخ دیکھ کے نظریہ نہیں بناتے کہ آج کل ہوا کدھر کی ہے تو میں بھی وہ بات کر دوں۔ وہ کوئی ان کا سیاسی رنگ نہیں ہوتا کہ آج کل کون سی پارٹی زیادہ مضبوط ہے تو اس میں شامل ہو جاؤں۔ وہ قومی رنگ دیکھ کے اپنا نظریہ نہیں بدلتے، ان کا تو نظریہ اللہ رسول کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ ترجیح ان کی رب رسول ہے، ترجیح، باقی ہر چیز ثانوی حیثیت رکھتی۔ وہ دوست ہیں،
پر اللہ کی۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں، آپ کو خود بخود خوشبو آ جائے گی، آپ کسی بندے کے پاس بیٹھے پتہ چل جائے گا، کوئی لمبی بات نہیں، کوئی اس کے لیے بڑا معرفت والا ہونا ضروری نہیں، پتہ چل جائے گا بندہ دنیا دار ہے کہ دیندار ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ حضرت رومی فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے میں نے بڑے بڑے بہترین دینی لباسوں میں دنیا دار لوگ دیکھے، اور میں نے بالکل دنیا کے لباسوں میں دیندار لوگ دیکھے۔ حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرفات اور منی میں ایک شخص دیکھا، اس سے پہلے میں نے دیکھا تو وہ کروڑوں کا کاروبار کر رہا تھا، تو میں نے کہا یہ تو دنیا دار ہے، اور پھر میں نے اسے بانٹتے بھی دیکھا۔ فرماتے ہیں آخر میں نے اس کے دل پہ توجہ کی تو اس کا دل ایک منٹ کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ شاید اسی لیے حضور نے فرمایا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا تو سچ بول کے تجارت کر، اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ کا ولی دوست کس کا ہوتا ہے؟ بولیے، اس نے بات اللہ رسول کی کرنی ہے، اس کی ترجیح رب رسول ہے، وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی تو خادم دوڑتا ہوا آیا، حضور مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، حضور مبارک ہو، مبارک ہو۔ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کو وجد ہو گیا، اللہ 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 کہتے کمرے سے باہر آ گئے، خیر ہے کیا ہوا؟ عرض کی حضور اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے اللہ تجھے جزا دے، تو نے اچھی خبر سنائی، یہ نعمت ہے اور وقت مقام شکر کا ہے، پر جب تو مبارک مبارک پکار رہا تھا تو میرا دل وجد کر رہا تھا کہ شاید تجھے یہ خبر مل گئی ہے کہ میر علی شاہ سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ میں تو کچھ اور سوچنے لگا تھا، اس لیے کہ میرے لیے باعث مبارک وہ دن ہوگا جب مجھے یہ پتہ چلے گا کہ میرا رب مجھ سے۔ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ وہ بندہ اس کی توجہ دین ہوتی ہے، اس کی ترجیح اپنا مشن ہوتا ہے، وہ کسی دنیا کے نئے چکر میں نہیں پڑتا۔ دوسری بات بڑی ضروری، اولیاء اللہ صوفیاء یہ ہمارے عقیدے مضبوط کرتے ہیں، عقیدے کمزور نہیں کرتے۔ یہ لوگوں کو تعویذ دھاگے کے اور لوگوں کو استخارے کے اور حساب لگانے کے اور تیرا پتہ کرنے کے اور تو جو ہو جائے گا بس تیری کام تیرا، ان چکروں میں ڈال کے لوگوں کو کمزور نہیں کرتے، یہ لوگوں کے عقیدے مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ کا بندہ عقیدہ مضبوط کرتا ہے، یہ اس طرح کی کہانی نہیں سناتے کہ جناب میرا خیال یہ ہے فلانے صحابی کے بارے میں، میرا خیال یہ ہے، یہ پکی باتیں کرتے ہیں، پکی، یہ نظریاتی طور پہ پکے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک ہر ایک کے بارے میں کھرا ستھرا سونا نظریہ رکھنے والے لوگ، حضور کی اولاد کا ادب رسمن اور تقریروں میں کرنے والے نہیں، بلکہ ان کی روح کہتی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھر۔ پکے نظریات کے لوگ، کچی پکی باتیں نہیں، پل پلی نہیں، کوئی نئی چادر ڈال کے کوئی نئی سٹوری نہیں، وہ جس پر اکابرین نے پہلے سے مور لگا دی، ان نظریات۔ ہمارے ہاں نا جناب میں نے دیکھا ہے کہ جتنے یہ اہل تصوف کے پاس آنے والے لوگ ہیں نا، یہ بیچارے ان کو بعض چیزوں میں کمزور کر دیا جاتا ہے۔ کمزور کرنے کے لیے تو ویسے ہی بڑی دنیا لگی ہوئی ہے، اللہ آپ کو جزا دے دی۔ بس میری بات سنیں، یہ رات کو 4 مختلف پارٹیوں کے لوگ جو ٹی وی پہ بٹھائے جاتے ہیں نا تبصروں کے لیے، یہ بھی آپ کو کمزور کرنے کے لیے بٹھائے جاتے ہیں کہ آپ کسی ایک کو صحیح نہ سمجھ لیں۔ کہیں 4 بندے بٹھائے جاتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیاں بیان کرو۔ وہ ٹاک شو جو گھنٹے کا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی خامیوں کے لیے، تاکہ قوم ڈبل مائنڈڈ ہو جائے۔ یہی حال اب اللہ ماشاءاللہ تویز داغے والا کرتا ہے، وہ کہندا تینوں کسے کچھ کیتا ہے، چل ہن تو ساری رات سوچدا رہو کنے کیتا ہے اور لبدا رہو۔ بھائی یہ ڈال دیا اس چکر میں اس لیے کہ اتوار والے دن صبح 9 بجے سے عصر تک تویز دینے ہیں،
تو کوئی بیماری بتائیں گے تو کوئی تویز خریدے گا نا. جب تک ڈاکٹر آپ کو کہے گا نہیں آپ بیمار ہیں تو آپ کیسے لیں گے دوا؟ جمعرات والا دن عورتوں کے لیے اور اتوار والا دن مردوں کے لیے. علیحدہ علیحدہ سے اسپیشلسٹ صاحب بیٹھے ہیں. کس بزرگ کا طریقہ یہ؟ میں تعویذ کا انکار نہیں کر رہا، لیکن ہمارے بزرگ تو تدریس کرتے تھے، کتاب و سنت کی بات کرتے تھے، اللہ کی معرفت کا سبق پڑھاتے تھے، وہ لوگوں کو کمزور کرتے تھے. میں ایک بات کرنے لگا ہوں، آپ نے میری بات پہ توجہ کرنی ہے. ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے، ایک بندے نے آ کے پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب میرے گھر میں بچے نہیں ہیں اور میں نے سارے ڈاکٹروں سے ٹیسٹ کرا لیے، حکیموں طبیبوں کو دکھا لیا، تویز دھاگے والے سارے ہو گئے، اب میں آپ کے پاس دعا کرانے آیا ہوں. تو ایک تو پیر صاحب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ انہوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ اسے اولاد دے، یہ بھی ڈیوٹی ہے ان کی، اس کو تسلی دیں، دعا کریں. اور ایک بڑی ڈیوٹی ہے اس سے، وہ کیا ہے؟ وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ پیر صاحب نے اسے اس بات سے بھی راضی کرنا ہے کہ اگر رب کی رضا یہ ہے نا کہ تیرے گھر میں اولاد نہ ہو تو تو نے رب کی رضا پہ راضی بھی رہنا ہے. یہ بھی سب سے بڑی ڈیوٹی صوفی کی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ مصیبت میں ہے تو وہ اس کو قائل کرے کہ تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو. یہ ذمہ بھی صوفی کا ہے کہ اس نے بندے کو مطمئن کرنا ہے کہ میاں پھر رب جس حال میں رکھتا ہے تو اس حال میں راضی رہ. یہ بھی تو ڈیوٹی ہے نا ہماری. صرف ہم نے یہی کہنا ہے کہ تیرا کام ہو جائے گا بس ختم ہو گئی بات، 6 جمعرات پابندی سے آ، یہ انداز نہیں، اس کو قائل کرنا ہے. دیکھیے داتا صاحب کیا فرماتے ہیں. داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عقیدہ پکا کرنے کی بات دیکھیں. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک غلام نا بازار میں آیا کوئی چیز خریدنے اور ہاتھ میں اس کے تھیلا تھا. دن تھے قحط کے، کئی مہینے بیت گئے، بارش نہیں ہوئی، جانور بھی پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، حالات خراب ہیں اور عجیب قسم پرسی کا عالم ہے. ہر بندہ پریشان ہے، مہنگائی ہو جائے تو سارے پریشان ہوتے ہیں. چلیں غریب آٹے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو امیر پٹرول کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، ہوتے سبھی ہیں پریشان. چلیں غریب گھی کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے اور امیر موبائل کی وجہ سے ہو جاتا ہے، ہوتے سبھی پریشان ہیں. تو وہ دور قحط کا تھا، ہر بندہ پریشان ہے. تو وہ غلام بازار کو چیز خریدنے آیا تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑی اٹکیلیاں کرتا، ہنستا کھیلتا دوڑتا اچھلتا کودتا آیا. تو سارے بندے پریشان بیٹھے ہوں تو ایک بندہ بیچ میں مسکرائے تو کئی دفعہ طبیعت چڑھ جاتی ہے کہ یار عجیب بات ہے، تو میرا مطلب ہے کس طرح کا بندہ ہے تو، ہم اتنے پریشان ہیں اور تو اٹکیلیاں کر رہا ہے. بندہ تکلیف میں آتا ہے. تو وہ اس انداز میں آیا کہ جو اس نے سامان خریدنا تھا وہ تو خریدا، لیکن بعض لوگوں نے شکوہ کیا، کہنے لگے، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کہنے لگے یار تو عجیب بیوقوف بندہ ہے، ساری دنیا جو پریشان ہے، قحط کے دن ہے. وہ غلام تھا کسی آقا کا، سمجھ لیں کسی بہت بڑے سیٹ صاحب کا ملازم تھا، سارے پریشان ہیں یار تو اٹکیلیاں کرتا آ رہا ہے، کوئی تیرا طریقہ ٹھیک تو نہیں نا. اس نے بڑی کمال بات کی. حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں وہ کہنے لگا تم ہوگے پریشان، میں تو نہیں. کہا تم کیوں نہیں؟ کہنے لگا جس آقا کا میں غلام ہوں نا اس کے گھر میں گندم ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کے بڑولے بھرے ہوئے ہیں، اس کے گھر میں مال ہے تو میں تو ہنسوں گا. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اس مقام پہ کیا خوب بات ارشاد کرتے ہیں. فرماتے ہیں جتنا یقین اس غلام کو اپنے آقا کی دولت پہ تھا، اگر اتنا ہمیں بھی رب کے خزانوں پہ ہو جائے تو پھر ہر روز سویرے اٹھ کے ہم رویا نہ کریں. اللہ آپ کو جزا دے. سنیں، ہر روز سویرے اٹھ کے رویا نہ کریں کہ غریبی بڑی ہے. ہر روز یہ نہ کہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں، پتہ نہیں کیا بنے. ہر روز ہم بندے راضی کرنے کے چکر میں نہ پڑ جائیں کہ بگڑ گئے تو جانے کیا ہو جائے. اتنا یقین جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے خزانوں پہ، کم از کم اتنا تو رب کے خزانوں پہ یقین ہو جائے. یہ اللہ والے سبق دیتے ہیں، یہ رب کریم کے بندے سبق دے. دیکھیں نا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سرسوں کا تیل لینے دکاندار کے پاس خود گئے، 1000 کتاب کے مصنف، اور کتاب بھی وہ والی کہ ایک کتاب آپ کھولیں تو پی ایچ ڈی کا مقالہ تیار ہو جائے.
صرف ایک کتاب کھولیں فاضل بریلوی کی. اعلیٰ حضرت علماء کے لیے بھی مشعل راہ ہیں، مشائخ کے لیے بھی ہیں، شعراء کے لیے بھی ہیں. لیکن اب جب دور بدلا ہے نا تو وہ یونیورسٹیوں میں گئے ہیں اور 30 سے زیادہ مقالہ جات ان پر لکھے گئے، اور دنیا کی مختلف یونیورسٹیز نے جب ان پر مقالہ جات منظور کیے ہیں تو اب فاضل بریلوی تو ایک ریسرچ کا نام بن گیا ہے. وہ تو ایک تحقیق ہے، وہ تو ایک بہت بڑا ادارہ ہے، وہ تو ایک انجمن ہے. اتنا بڑا آدمی جس نے تنہا ایک تحریک کا کام کیا. خود جاتے تھے سودا سلب لینے، سودا سلب لینے خود جاتے تھے. آج کل نہیں، میری طرح کے مولوی صاحب، بزرگوں کی بات نہیں کرتا، میری طرح کے پیر صاحب اور مولوی صاحب وہ تو بیچارے اپنے گھر کی سبزی لینے بھی نہیں جاتے، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ حضرت نے بھی توڑا اٹھایا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت خود گئے تیل لینے سرسوں کا، اور جا کر کے دکاندار سے کہا کہ یہ شیشی بوتل سرسوں کے تیل کی بھر دو. اس نے بھر دی. فرمایا کتنے پیسے؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ دکاندار کہنے لگا حضور ویسے تو یہ 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں. تو فاضل بریلوی کے دیکھیں وہ پکی باتیں کرتے ہیں، پکی، پورے ہی 5 دیے. فرمانے لگے 2 آنے چھوڑ رہا ہے مجھے عالم سمجھ کے، تو پورے ہی 5 رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا. کرو مد ہے اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں 2 آنے میں بکنے والا نہیں، تو رکھنا اپنے پاس سنبھال. پکے عقیدے. اس دور میں جب لوگ کہہ رہے تھے کہ حضور کو علم ہے تو معاذ اللہ کتنا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کو اختیار ہے تو کتنا ہے، اور حضور کا خیال آئے تو کیا نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو فاضل بریلوی فرمانے لگے تم پاگل ہو گئے ہو، حضور ہیں رب کے حبیب. تو محب اور محبوب کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان میں تیرا میرا نہیں ہوتا. جو کچھ محبوب کا ہوتا ہے وہی محب کا ہوتا ہے، اور جو محب کا ہوتا ہے وہی محبوب کا ہوتا ہے. کہنے لگے میں تو مالک ہی کہوں گا، کیونکہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور پھر فرمانے لگے نادانو تم کہتے ہو کہ حضور کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی، ہماری تو رائے یہ ہے کہ جب تک نبی پاک کا خیال نہ آئے تب تک نماز نہیں ہوتی. تو پکی باتیں اور پختہ نظریے، پختہ، یہ ہمارے بزرگوں نے. تیسری بات یہ کہ ان کا تعلق علم کے ساتھ تھا. ابھی استاد بیان کر رہے تھے نا مدرسے کے، کھڑے ہوتے فوراً ہی حدیث پاک پڑھی. آپ کسی بھی عالم کے پاس جائیں گے نا، آپ ملان کے پاس چلے جائیں گے، آپ کو کیا کوئی کہانی سنائے گا. کسی عالم سے ملو گے نا وہ رسول اللہ سے جوڑ دے گا، کیونکہ وہ اٹھتے ہی مدینے والے کی بات چھیڑے گا، وہ حضور کی بات کرے گا، آپ کو علم کی طرف رغبت دے گا. استاد تھے تو انہوں نے دیکھیں بات بھی علم کی کہ کتنا علم حاصل. ہمارے بزرگوں کا تعلق علم کے ساتھ. داتا صاحب کی کشف المعجوب میں بھی پہلا باب علم کا ہے، پہلا باب علم کا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بات علم کی ہو رہی ہے، حضرت مجدد الفسانی بات علم کی ہو رہی ہے. یہ ہمارے بزرگ علم کی بات کرتے تھے، علم کا پیغام آگے دیتے تھے، یہ علم کی طرف رغبت دیتے تھے. اب کیا ہو رہا ہے تیزی سے. مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا کہ اتنے بڑے آستانے ہوتے ہیں تو ان میں مدرسہ کیوں نہیں ہوتا. تو میں نے کہا اس کی ایک وجہ ہے. پیر عالم ہو تو وہ مدرسہ بناتا ہے، پیر جاہل ہو تو مدرسہ نہیں بناتا. دلیل وہ ہمارے پنجاب سندھ میں خیبر پختونخوا میں جو پرانے وڈیرے تھے نا، وہ اپنے گاؤں میں اسکول نہیں کھلنے دیتے تھے، کھلنے نہیں دیتے تھے. اب دور بدل گیا، ایک زمانہ ایسا آیا وہ سکول نہیں بننے تھے. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ اگر غریبوں کے بچے پڑھ گئے تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا. وہ نہیں پڑھنے دیتے. یہ جو پیر ہے نا ان پڑھ، اس لیے نہیں مدرسہ بناتے، انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ پڑھ گئے تو ہمیں پیر کون مانے گا. تو یہ تو نہیں بننے دیتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو کوئی خود عالم ہو اور علم کی افادیت سے آگاہ ہو. اگرچہ جب آپ پڑھا لیتے ہیں نا، استاد بیٹھے ہیں، اگرچہ آپ پڑھا لیتے ہیں تو جس طرح کی وہ ان کو دوائی کھلا کے پیر صاحب مست کر لیتے ہیں، اس طرح شاگرد نہیں مست ہوتے. اتنی وہ وفاداری کرتے ہیں اتنی شاگرد کوئی نہیں کرتے. یہ بڑی پکی بات بتا رہا ہوں.
وہ تو تھوڑے زیادہ پڑھ جائیں تو استادوں کی باتیں ٹھیک کرانے لگ جاتے ہیں. یہ معاملہ گڑبڑ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ علماء کی دیانت ہے، انہوں نے مدارس بنائے بھی، مدارس چلائے بھی، مدارس میں کام بھی کیا، اور علم کا شغف دیا قوم کو، مزاج علمی پیدا کریں. اور علمی مزاج بھی اس طرح کا نہ بنائیں کہ ہم نے تقریر سننی اور تقریر سن کے جناب ہم نے بس اسی میں رہنا ہے. علم عمل کے لیے حاصل کریں. اگر آپ نرا الفاظ کے گورکھ دھندے میں آئیں گے تو لفظ تو طوطے کو بھی یاد کرا دیے جائیں تو یاد ہو جاتے ہیں. جب آپ عمل کرتے ہیں تو وہ آپ کو نفع دیتا ہے. اور ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. عمل کے لیے چلیں. عرس چل رہا ہے نا آج کل سفر میں داتا صاحب کا، تو داتا صاحب کی کشف المحجوب کا مطالعہ تازہ ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ ہم سے چلے پوچھتے ہیں، بڑی چیزیں مشہور ہیں، ٹھنڈے پانی میں 40 دن کھڑا رہا، دریا کنارے بیٹھا رہا، ضرورت ہی نہیں تھی اس کی. سب سے بڑے صوفی کی بات بتا رہا ہوں، بر صغیر کے بڑے صوفی جو غوث پاک سے پہلے کے ہیں داتا صاحب. داتا صاحب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا مجاہدہ، سب سے بڑا چلہ، سب سے بڑا تیرے لیے اللہ کی طرف جاتے وقت مشقت کا رستہ صرف ایک ہی ہے. حضور وہ کیا؟ فرمایا وہ اتنا ہے کہ جو تو نے سیکھا ہوا ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے. یہ داتا صاحب فرماتے ہیں. اور آپ نے قول نقل کیا حضرت بائیجید بستامی کا. حضرت بائیجید بستامی فرماتے ہیں میں نے 30 سال مجاہدے کیے ہیں، سب سے مشکل مجاہدہ علم پہ عمل کرنا، یہ سب سے مشکل کام ہے، سب سے. اور داتا صاحب پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں کو کہو نا آگ کے انگارے پہ چلو تو یہ چل لیتے ہیں، پر ان سے کو اپنے علم پہ عمل کرو تو یہ ان کے لیے مشکل ہے. آگ کے انگاروں پہ چل لیں گے، عمل مشکل ہے. تقریر تو آپ مجھ سے کہیں میں 6 گھنٹے شاید کر لوں، پر یہ ہے کہ عمل کب کرنا ہے. پر یہ کہ وہ جو فضیلتیں درود شریف کی میں نے اپنی تقریر میں بیان کی تھی ان کو 1 گھنٹہ پڑھنا کس نے؟ عمل کا رستہ اختیار کریں، توجہ عمل کی طرف کریں. ہمارے بزرگوں کے نا خالی تقریروں سے لوگ نہیں سیکھتے تھے، ان کے عمل سے بھی لوگ سیکھتے تھے، ان کے عمل سے. اور وہ بزرگ بچتے تھے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ لوگ کہیں جناب یہ کیسے ہوا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ مسجد میں ایک صاحب نے لا کے نا تو چراغ روشن کر دیا. اس زمانے میں مٹی کا تیل ڈال کے لالٹین روشن کی جاتی تھی اور اسی سے چراغ روشن ہوتے تھے. مٹی کے تیل کی بجائے ارنڈی کے تیل سے انہوں نے لا کے مسجد کے اندر لالٹین روشن کر دی. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مٹی کا تیل ڈالا ہے. عرض کی حضور نہیں مٹی کا نہیں ہے. فرمایا مٹی کا تیل مسجد میں جلانا درست نہیں، بدبو آئے گی. حضور ارنڈی کا تیل ہے. تو فاضل بریلوی فرمانے لگے جو آئے گا وہ تو یہی سمجھے گا نا مٹی کے تیل کی لالٹین اور فاضل بریلوی کی مسجد میں جل رہی تھی، وہ تو دلیل پکڑے گا. کہ حضور پھر کیا کروں؟ یہ دیکھو یہ احتیاط ہے ہمارے بزرگوں کی. آپ بچیں اس جگہ سے، تہمت والی جگہ سے بچیں. اور بالخصوص میری طرح کا وہ بندہ جس نے کبھی دعویٰ کر لیا ہے دین بتانے پڑھانے کا، وہ تو زیادہ محتاط ہونا چاہیے. میں فلانے پیر صاحب کا مرید ہوں، تو پھر تو بھائی تیرا انداز اور زیادہ میٹھا ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ جنہاں نے پر کے سرتے چایا ہوتے قدم رکھن ڈر ڈر کے، وہ تو احتیاط سے چلتے ہیں جن کے دعوے بڑے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت اپنے اس مرید سے کہنے لگے کہ اب تو نے ارنڈی کا تیل جلایا نا تو لالٹین کے پاس کھڑا ہو جا، جو بندہ قریب سے گزرے اسے بتا کہ یہ تیل مٹی کا نہیں. ہر بندے تک یہ خبر دے تاکہ کوئی دلیل نہ پکڑے. عمل کریں، عمل کی طرف سفر کریں. چوتھی بات، اپنی زندگی میں صبح سے شام تک اپنے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں ہم. اللہ والوں کے عرس پہ آئے ہو، درس سنو. 24 گھنٹوں میں صرف 10 منٹ 12 منٹ یہ سوچو کہ میں نے اپنی ذات کے لیے، اولاد کے لیے، عزت کے لیے بڑا کچھ کیا ہے. دن میں 12 منٹ صرف یہ سوچو کہ آج صبح سے شام تک میں نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے کیا کیا. سارے بزرگوں کے عرس نہیں ہوتے.
علماء سے پوچھیں کہ امام کسلانی کا عرس کہاں ہوتا ہے، امام نبوی کا عرس کہاں ہوتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے کبھی بورڈ امام بخاری کے عرس کا؟ سب کے عرس نہیں ہوتے، پر کام سب نے کیا ہے۔ جن کے ہوتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن کام اتنے لوگوں نے کیا۔ امام ترمذی چھوٹے امام ہیں؟ امام شافعی کیا چھوٹے ہیں؟ صاحب رسالہ قشیریہ جو تصوف کا نصاب فراہم کرتے ہیں، ان کا عرس بھی سب جگہ نہیں منایا جاتا، لیکن تھے تو وہ بڑے آدمی نا، کام تو کیا۔ صوفیاء شوق سے تفسیر پڑھتے ہیں، تفسیر روح البیان، لیکن کہاں عرس منایا جاتا ہے علامہ اسماعیل حقی کا؟ بھئی وہ کام کرتے تھے، انہیں کام سے غرض تھی، پیچھے کو نام کتنا لے گا، ذکر کتنا کرے گا، جلسے کتنے ہوں گے، اس بات سے غرض 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، آپ کو کتنوں کے نام آتے ہیں؟ مجھے کتنوں کے آتے ہیں؟ حضور کے 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ، کتنوں کے نام آتے ہیں؟ جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں نام سے دلچسپی نہیں ہوتی، کام سے دلچسپی ہوتی۔ کام کریں، کام، یہ تھوڑا نام سے بچیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ محفل کا مہمان خصوصی وہ نہیں ہوتا جو سٹیج پہ بیٹھا ہوتا ہے، محفل کا مہمان خصوصی وہ ہوتا ہے جو اشتہار لگاتا ہے، جو محفل سے پہلے محفل والی جگہ پہ جھاڑو دیتا ہے، جو کرسیاں سمیٹتا ہے، وہ مہمان ہے۔ اس بیچارے کی نہ فوٹو آتی ہے نہ سٹیج پہ آتا ہے، لیکن وہ مشن والا بندہ ہوتا ہے، کوئی اس پر توجہ کرے نہ کرے، اللہ رسول کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ڈیوٹی کی ہے، اللہ رسول کو نام کے چکر میں جتنا بندہ پڑھتا ہے نا، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا او بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، ہمارا مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا۔ کام کریں، کام پر توجہ دیں، اپنے دین کی سربلندی کے لیے درد سے کسی کو دن میں نماز کی دعوت دیں، شوق سے کسی کو کہیں یار اپنا قرآن پاک ٹھیک کر لے، کسی کو پیار سے کہیں یار تو غلط جگہ پہ جا رہا ہے، ادھر آ جا، مبلغ اور دائی بنے دین کے۔ یہ اصل مشن ہے، ایک ایک بندہ پیغام دے، ایک ایک بندہ آگے نکلے۔ حضرت صدیق اکبر کلمہ پڑھ کے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آ تو گیا ہوں، سارے پیسے تو لے آیا ہوں، سارا دن رہتا تو، یہ نہیں کہا تھا۔ ڈیوٹی بھی سب سے زیادہ کرتے تھے، خرچ بھی سب سے زیادہ کرتے تھے، لیکن انہوں نے تبلیغ کی تو حضرت عثمان غنی بھی آ گئے کلمہ پڑھنے، حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف آئے، پیغام بھی دیا۔ پیغام بھی دیں، تھوڑا تھوڑا مشن کا مزاج بنائیں، مشن کا۔ آپ ہمارے ہاں تو عجیب مسئلہ بن گیا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پہ کوئی حدیث بھی دیں تو ساتھ اپنی فوٹو دیتے ہیں۔ بھئی حدیث کی تبلیغ کر رہے ہو، فوٹو کی کر رہے ہو؟ کئی دفعہ میسج آئے نا، ویسے تو میں اتنا زیادہ وقت نہیں دے پاتا، بہت سارے لوگوں کہ مجھے واٹس اپ نہیں آتے، چند دیکھ کے آتے ہیں، تو جمعہ مبارک کبھی کبھی پیغام آئے تو ساتھ فوٹو لگی ہوتی ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جمعہ مبارک میں آپ کی فوٹو کا کیا تعلق تھا؟ ویسے یا کوئی خاص حاجت تھی تو کیا اس کی ضرورت پڑی ہے؟ چھوڑ دیں یہ کام۔ تو مشن کا ذوق جن لوگوں، ویسے بھی جب آپ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں نا میری فوٹو آئے میں آگے آ جاؤں، پھر آپ تڑپتے ہیں مچھلی کی طرح، کیوں؟ مزاج بن جاتا ہے پھر بندے کا۔ تو ہمارے بزرگ وہ مشن کی بات کرتے تھے، مشن پہ آئے۔ پانچویں اور آخری بات، مخلصین کی زندگی مطمئن لوگوں کی زندگی ہوتی ہے، مخلصین کی زندگی، ریاکاروں کی زندگی تکلیف والی زندگی ہوتی ہے۔ تڑپ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ میرا نام لیا جائے، میری فوٹو آ جائے، مجھے کہیں آگے بٹھا لیا جائے، میں سیاسی سماجی ہوں، فلانا ہوں فلانا ہوں۔ مخلصین کی زندگی سادی، مطلب رب کے بندے جہاں بھی بٹھا دو سب ٹھیک ہے، وہ پیچھے بھی بیٹھے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، وہ کہیں ان کو کونے میں جگہ مل گئی تب بھی۔ جو بڑے بڑے شیوخ الحدیث ہیں نا اس وقت بھی جو ہیں، یعنی جو خطیب واعظ مقرر جب پوری طرح الجھ جائے کسی بات میں اور جن سے مسئلہ پوچھنے جاتا ہے، ایسے لوگوں کو ابھی بھی لوگ نہیں جانتے، کیونکہ ان کی نہ فوٹو آتی ہیں نہ وہ میڈیا پہ آتے ہیں، ایسے لوگوں کو لوگ نہیں۔ مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھا کہ مولوی سوشل میڈیا پہ لڑ رہے ہیں بڑے سارے، میں نے کہا 5 6 7 ہوں گے زیادہ سے زیادہ، تو مولوی تو اللہ کے فضل سے ہزاروں ہیں، وہ تو توجہ سے پڑھ آ رہے ہیں، تمہیں صرف وہی نظر آتے ہیں جو لڑ رہے ہیں۔ میرے ساتھ چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں جن کا کوئی تعلق نہیں کسی قسم کی شرانگیزی سے،
وہ تو خدا کے بندوں سویرے وضو کر کے صبح 7 بجے بیٹھتے ہیں اور ظہر تک رسول اللہ کی حدیث کا درس دیتے ہیں. تم ادھر تو آؤ نا. اور ان لوگوں کی تعداد بہت بڑی ہے, وسیع تعداد ہے ان لوگوں کی, بڑے زیادہ کثرت سے یہ لوگ مخلصین والی زندگی گزارے ہیں. حدیث پاک سنیں, سیاستہ میں موجود ہے, سنن ابو داؤد میں حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق ہیں. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں, لیکن قیامت کے دن نبی اور شہید ان کا مقام دیکھ کے رشک کریں گے. کوئی نہیں سمجھی نہیں آپ نے میری بات. یعنی جس پر نبی رشک کریں اور جن پر شہید رشک کریں کہ کیا بات ہے تیرے مرتبے, اس کا کیا مرتبہ ہوگا. اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب انہیں نور کے منبر عطا فرمائے گا, نور کے. یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں, یہ حدیث صحیح ہے, اور بس یہی ساری ولایت ہے, کل ولایت یہی حدیث ہے جو میں